يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. سورہ النبأ تفسیر آیات 17 سے 30 تک ہم دیکھتے ہیں. آیہ نمبر 17 ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم القیامہ کا یہاں پر ایک اور نام بتایا گیا ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن. اب یہاں پر فیصلہ سے، یوم الفصل سے دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یوم الفصل سے فاصلے کا دن، اس دن فاصلے ہو جائیں گے، یعنی سیپریٹ ہو جائے گا ہر کوئی چیز دوسرے سے. اس دن بہت سی چیزوں کا فاصلہ ہو جائے گا. ایک انسان کا فاصلہ ہوگا، دوری ہوگی، وہ الگ ہو جائے گا اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنے خوابوں سے. وہ جو خواب دیکھتا تھا کہ میں یہ کر لوں گا اس دنیا میں، وہ سب خواب اس سے الگ ہو جائیں گے. جو وقت اس نے ضائع کیا اس دنیا میں، جن خوابوں کو دیکھ کر اور جن چیزوں کی کوششوں کو کر کر، وہ سب اس سے اس دن فاصلہ کر لیں گی، الگ ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. انسان اپنی زندگی سے فاصلہ کر لے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اب آخرہ کی زندگی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی. اس کے جو اعمال ہیں ہر چیز سے وہ کٹ جائے گا، دور ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. دوسرا معنی یوم الفصل کا ہے فیصلے کا دن. اس دن فیصلے ہوں گے، فیصلہ ہوگا اس کے ہر اس عمل کا جو اس نے اس دنیا میں کیا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. اب کوئی واپس جانے کا ذریعہ نہیں، اب وہ دنیا میں دوبارہ جا کے کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا. جو لے کر آیا اس کا فیصلہ یوم الفصل میں ہوگا. آیہ نمبر 18 کو دیکھتے ہیں. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج. یہاں پر نفخہ ثانیہ سے مراد ہے جو دوسری پھونک ماری جائے گی سور میں. پہلی پھونک سے سب مر جائیں گے اور دوسری پھونک سے سب مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کچھ احادیث میں 3 سور میں پھونکنے کا بھی ذکر ہے، جس میں پہلا جو سور ہے وہ بے ہوشی کا ہے، مدہوشی کا. ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے نفخہ کے درمیان 40 کا عرصہ بتایا. تو صحابہ نے پوچھا کیا 40 سال یا 40 دن، 40 کا وقفہ کس چیز کا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 کہا. تو سبحان اللہ، اب اس کے درمیان 40 سال ہیں، 40 دن، 40 صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مر کے بعد دوبارہ اٹھنے میں 40 کا جو وقفہ ہے وہ کتنا عرصے کا ہوگا. اور اس کے درمیان کوئی بھی اس دنیا میں
زندہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے آج کون ہے مالک، لیکن آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. آج اس دنیا میں ہم اپنے رب کو کہتے ہیں رب تو ہی ہمارا مالک ہے، لیکن اس دن جو دو نفخوں کے درمیان جب سب کو موت ہوگی تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ عز و جل عظیم قہار رب العالمین، اس دنیا کے بھی اور آخرہ کے بھی اور اس وقت کا بھی مالک رب ہی ہے جب تمام دنیا کو موت ہوگی اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی حیات ہوں گے، کیونکہ اللہ ہی حی اور قیوم ہے، باقی ہر کسی کو موت آنے والی ہے. ہم یہاں پر اس دنیا میں ایسے وقت گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ وقت سوچیں کہ جب انسان زندہ ہی نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی چیز ہی نہیں زندہ ہوگی، کتنی معمولی سی اور کتنی تھوڑی سی ہماری یہ زندگی ہے. پھر جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا جس کا ادھر ذکر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اگائیں گے. جیسے یہاں پر نباتات اگائی جاتی ہیں نا، ویسے دوبارہ سے لوگوں کو اگائیں گے اور پھر لوگ بڑے بڑے گروپس میں آئیں گے اپنی سواریوں پر. کچھ لوگ سبحان اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہ ان پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. کچھ اپنی سواریوں پہ، کچھ اونٹوں پر ہوں گے، لیکن سب لوگ تنہا ہی ہوں گے. کوئی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے جان پہچان، اپنے دوست احباب کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. جو اس دنیا میں کمایا، نیکیاں کی، بس وہی ساتھ ہوں گی. اور یہ قرآن، جس نے قرآن کا اپنا ساتھی بنایا، تو یہ ساتھی، یہ اصحاب، یہ قرآن کا جو صاحب ہے، یہ اس دن ساتھ ہوگا اس انسان کے. آیا نمبر 19 میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان، ہو جائیں گے آسمان کے دروازے، یعنی کہ آسمان میں دروازے سے بن جائیں گی، کھڑکیاں، دروازے، اور وہاں سے نزول الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے. آپ سوچیں ابھی پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس آسمان کو دیکھو، سبحان اللہ، یہ 7 آسمان جو بنائے ہیں آیا نمبر 12 میں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط ساخت، اس میں کوئی شگاف نہیں. سورہ فصلت کی ہم نے آیا دیکھی تھی، سورہ ملک کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس آسمان کو دیکھتے ہیں تو سکون حاصل کرتے ہیں، کوئی اس میں سوراخ نہیں، کوئی اس میں دڑار نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اب آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی آسمان کو جب آپ دیکھیں گے نا، پہلے آپ کا کیا ہوم ورک تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے، اس آسمان کو ڈھونڈنا ہے، اور آپ کی نظر پلٹ کے آئے گی، کوئی اس میں آپ کو نہیں ملے گا سوراخ. آپ نے ڈھونڈنا ہے، کوئی کمی اللہ کی تخلیق میں نہیں ہے، اور پھر سکون حاصل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اب دوبارہ آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ اگر آپ نے پہلا ہوم ورک نہیں کیا تو اب آپ دونوں ہوم ورک ساتھ کر لیں. پہلے اس میں دیکھنا ہے کہ کوئی سوراخ، کوئی کمی، کوئی دڑار، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنا سکون ہم حاصل کریں اس سے، کوئی بے چینی نہیں. اگر ایسی ہوتی تو کتنی بے چینی ہو جاتی نا، اوپر آسمان پر دیکھتے تو کیسا ڈر سا، خوف سا ہو جاتا. اب آپ یہ سوچیں اس کے بعد کہ، اور دیکھیں آسمان کی طرف اور خیال کریں کہ اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں، بڑے بڑے دروازے، ابواب، دروازے ہیں، اور وہاں سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. یہ آخرہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سین دکھایا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ دن کتنا قریب ہے. اس دن جب آسمان میں دروازے ہو جائیں گے. آیا نمبر 20 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے سراب. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پہاڑ چلتا ہوا؟ کھڑے ہیں نا، کبھی بھی نہیں دیکھا. گاڑی میں بھی ہم اگر جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں، بلکہ وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، پہاڑ تو نہیں چل رہے ہوتے نا. اس دن پہاڑ چل پڑیں گے، پہاڑ ہل رہے ہوں گے، موشن میں ہوں گے، اور ایسا لگے گا کہ دھوکہ ہے، سراب ہے، کوئی پہاڑ ہی چل رہا ہے. اور پھر دوسری آیات میں آتا ہے کہ یہ ذرہ ذرہ بن کے اڑ جائیں گے آسمان میں. سوچیں استغفر اللہ. اور ان پہاڑوں کے نیچے جو بڑے بڑے کیوز ہیں، جو بڑی بڑی غاریں ہیں،
کتنا کچھ ان کے اندر ہے، ان چھپا ہوا ہے، وہ سب پھٹ کے باہر نکل آئے گا۔ استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لیں۔ آیا نمبر 11، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے گھات میں۔ اس دن آخرہ میں جہنم لے کر آئی جائے گی۔ جہنم کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مونسٹر ہے، ہولناک سا کوئی، اب مونسٹر کو کیا کہتے ہیں، کوئی بہت بڑا جیسے بھیانک سا کوئی بیسٹ، ایسا خطرناک سی شکل کا وحشی جانور کہہ لیں، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جہنم لائی جائے گی اور اسے 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، وہ چیخیں ماری ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، اور مجھ میں بھر دو اور ڈال دو، چیخے گی، پکارے گی، جہنمیوں کو، برے لوگوں کو جھپٹنے کے لیے آئے گی۔ بلا آپ کہہ لیں، ایک بلا کی طرح کوئی چیز ہوگی، اور اس سے جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جو جکڑا ہوگا، 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے ان زنجیروں کو، اس کو سنبھال رہے ہوں گے، اس کو پکڑ رہے ہوں گے۔ آج کوئی پولیس پکڑتی ہے تو صرف ایک ہتھکڑیاں لگا دیتی ہیں تو وہ قابو میں آ جاتا ہے، لیکن وہاں کی جہنم سبحان اللہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ وہ کیسی بڑی اور کتنی خطرناک کوئی بلا ہوگی۔ اور جب وہ یہ پکارے گی نا کہ حل من مزید، اور زیادہ چاہیے مجھے، اور ڈال دو میرے اندر، اور کھانا ہے مجھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں بڑی کشادگی ہے، وہ تو بھری پڑی ہے، اس میں تو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنی تنگ، اتنی بدبودار، اتنی گرم، سخت، ہولناک ہے وہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصادا رصد سے، را صاد دال، جیسے گھات میں نے آپ کو کہا نا گھات لگا کے بیٹھی ہے، جیسے کبھی کبھار آپ ایسے بھی دیکھتے ہوں گے کوئی ڈاکیومنٹریز، یا کوئی جانور، وحشی جانور، یا کوئی شیر یا چیتا، کوئی بھی ہرن کی یا کسی اور جانور کی گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے چپ کر کے کہ وہ کب قریب آئے تو میں اس کو جھپٹ لوں، تو ایسے وہ گھات لگائے گی، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا۔ دوسرا مرصاد کا یہ کہ جیسے ایک رستے کو آپ کہتے ہیں، سڑک جیسی، یہ راستہ وہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جو پل صراط کے نام سے مشہور ہے۔ خیر اس کا صراط کی وجہ سے، سیدھے رستے کی وجہ سے اس کو کہہ دیا ہے، اردو میں میرے خیال میں پل صراط سے مشہور ہے۔ اصل میں تو یہ ایک بہت ہی پتلا سا جانے کا جگہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے۔ یہ اتنی پتلی ہے کہ جیسے آپ کوئی دھاگے سے بھی زیادہ پتلی، اور شارپ، سخت، جو اس کی نکیلی اتنی شدید ہے کہ جیسے تلوار بھی کاٹ دے۔ اس کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اب ہر انسان میں آپ کیا سمجھتے ہیں، انبیاء کو بھی گزرنا ہے؟ جی، انبیاء بھی گزریں گے، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو تو اللہ کے ناشکرے اور مشرکین، کافر لوگ، اللہ پر، رسول پر نہ ایمان لانے والے لوگ، وہ تو گر جائیں گے جہنم میں، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ اس دن تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے اور جنت میں اپنی پہنچ جائیں گے، اپنا حقیقی ٹھکانہ، اپنا حقیقی گھر، ادھر پہنچ جائیں گے، ان کو تو کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اب جو جلدی سے تیزی سے گزریں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے پاس نور ہوگا۔ کچھ تو ایمان والوں کے پاس پہاڑوں جیسے نور ہوں گے اور وہ اتنی تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ جو کمزور سے ہوں گے مسلمان، ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک بلب کی طرح بتی سی جیسے جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، تھوڑی سی نور ہوگا، وہ تھوڑا سا چلیں گے پھر رک جائیں گے، جب وہ بجھ جائے گی تو ایسا جل بجھ چلتے رکتے، چلتے رکتے، ہلکا ہلکا ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔ تو وہ نور اب کہاں سے آیا؟ کیا وہ اس دن کوئی بیچ رہا ہوگا؟ وہ نور اس دنیا سے تو حاصل کر کے گئے تھے وہ ایمان والے، جس نے جتنا زیادہ دین کے اوپر ثابت قدمی کی، ایمان اپنا اللہ پر مضبوط کیا، رسول کی پیروی کی، قرآن کو سیکھا، سمجھا، اس کے اوپر وقت لگایا، یہ قرآن ہی تو ہے وہاں کا نور، اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔
اور یہاں پر ہمیں اس نور کو، جو آخرہ میں جو نور ہوگا، اس کو خریدنے کے لیے کوئی پیسے، مال و دولت کچھ بھی نہیں دینا، صرف اپنا وقت دینا ہے، اپنا وقت لگائیں اس قرآن میں۔ یہ قرآن ہی نور ہے جو اس دن ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے گا اور اس رستے سے پار کرائے گا۔ اب قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگائیں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔